خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی ٹیلی تھون پروگرام انڈر دی امبریلا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ یہ خصوصی ایکسکلوزیو اسپیشل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن آپ جانتے ہیں ناظرین، ڈے ون سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ وہ فلاحی ادارہ ہے جو اس عزم کے ساتھ یہ کمٹمنٹ لے کر نکلا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے جو کچھ بن سکا وہ انشاءاللہ یہ اپنی خدمات پیش کرے گا، جو کچھ کر سکا یہ ادارہ اپنی خدمات پیش کرے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ زندگی گزارنے کے لیے وہ شعبہ جات کہ جن کی اویلیبلٹی ضروری ہے انسانی زندگی کے کارواں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، تقریباً کم و بیش ہر شعبے میں، ہر ایسپیکٹ آف لائف میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری جتنے بھی اقدامات ایک انسان کو کرنے ہوتے ہیں، قدم قدم پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے کوشش کی اللہ رب العزت کی توفیق سے کہ وہ اپنے حصے کی شمع روشن کر سکے اور اپنے حصے کی کنٹریبیوشن، اپنے حصے کی خدمت پیش کر سکے۔ یقیناً یہ خلوص نیت کا ہی ثمر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ایسے اداروں کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں الحمدللہ دہائیوں پر مشتمل خدمت انسانیت کا یہ سفر آج جس نہج پہ پہنچا، دل بڑا اش کرتا ہے۔ اور دیکھنے والے دنیا سے جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس طرح کی ٹرانسمیشنز کو، ان کے پروجیکٹس کو، ان کی کنٹریبیوشنز کو اور ان کے کار خیر کی کانٹیکس میں کیے گئے جتنے اقدامات کو دیکھتے آ رہے ہیں، ملاحظہ کرتے آ رہے ہیں، مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں، وہ یقیناً ایکنالج بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں، اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے یہ حضرات جن کو توفیق دی کہ نہ کہ صرف اس سفر میں وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے، ہماری آواز پر، ہماری صدا پر، ہماری اپیل پر انہوں نے لبیک بھی کہا، اور جو کچھ ان سے بن سکا، جو ہم ہمیشہ ایک موٹیویشن دیتے ہیں کہ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز، آپ نے جو کچھ بن سکا، جو رب نے آپ کو توفیق دی، آپ نے ہمارے ساتھ اپنے حصے کی شمع جلائی۔ کم سے کم ہر وہ مخیر شخص جو اس خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہے، اس سفر میں ہمارا ہم سفر ہے، جو کچھ اس سے بن سکا، جو اس نے رب نے اس کو توفیق دی، جو اس نے سعادت پائی، الحمدللہ اس نے اپنی کنٹریبیوشن، اپنی خدمت پیش کی۔ اور پھر یقیناً قطرہ قطرہ جمع ہو تو پھر سمندر اور دریا بنا کرتا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال اس ایگزسٹنٹ کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں، اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، لوگوں کی پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے، لاکھوں کی تعداد میں بلا مبالغہ آج بھی انسانیت منتظر ہے کہ یقیناً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندگان آئیں گے، ان کی ٹیم آئے گی، ان کے والنٹیئرس آئیں گے، ان کے رضاکار آئیں گے، اور ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت ان کو ذریعہ بنائے گا، وسیلہ بنائے گا، اور ہم تک مدد پہنچے گی۔ تو ایک طرف تو میں بالعموم بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ڈیفرنٹ ملٹیپل پروجیکٹس ہیں، آپ جس پروجیکٹ میں چاہیں، جس کار خیر میں چاہیں، جس نوبل کاز میں چاہیں اپنی کنٹریبیوشن دیں۔ بالخصوص میں آپ سے کچھ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسپیشلی ایکسکلوزیولی جتنا کچھ بن سکے بالخصوص ان پروجیکٹس کے لیے اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے خدمات آپ ضرور پیش کریں۔ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، یہ ہمیشہ سے موٹیویشن میری جانب سے آپ تک پہنچتی ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ ہمیں اتنا متاثر نہیں کرتے جتنی تصاویر جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں۔ یہ ہمارا گراؤنڈ ورک ہے جو اس وقت آپ ٹی وی پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔
کتنی ایفیشنسی کے ساتھ، کتنے آرگنائزڈ وے میں ہمارے والنٹیئرس الحمدللہ جس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہے، جس طرح کی آرگنائزیشن ہے، جتنی افیکٹو ٹیم ہے، جتنی ہارڈ ورکنگ ٹیم ہے، الحمدللہ جس انداز سے یہ خدمت انسانیت کا سفر طے ہو رہا ہے، اور آپ مخیر حضرات جو اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، اپنے ڈونیشنز جمع کراتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے، یہ اسی کا رزلٹ ہے، اسی کا نتیجہ ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کتنے آرگنائز وے میں الحمدللہ، کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے پروٹوکول کے ساتھ یہ راشن بیگز کے بھی مناظر آپ نے دیکھے کہ جو الحمدللہ ان غرباء میں تقسیم کیے جاتے ہیں کہ ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد جن کی فہرست تیار ہوتی ہے، اور پھر بہت عزت اور احترام کے ساتھ تاکہ ان کی جو ایگو ہے وہ ہرٹ نہ ہو، ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور بہت ہی اچھے انداز سے جیسے کسی مہمان کو کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے اس انداز کو فالو کرتے ہوئے. کیونکہ یہ بھی دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ایک طرف تو آپ کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس انداز سے کریں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، وہ اس کی ایگو ہٹ نہ ہو، اس کو یہ محسوس ہو کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی محبت پیش کر رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے حاجی صاحبان کی آپ سمجھ لیں تربیت ہے، ٹریننگ ہے، پوری ٹیم کی جتنا یہ کارواں ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا. کیونکہ جس نام کی نسبت اس ویلفیئر کے ساتھ جڑی ہے خواجہ غریب نواز، یقیناً آپ نے ایک طرف تو خدمت انسانیت کی، غرباء کی مدد کی، اور غریبوں کو ایسا نوازا کہ پھر جو غریب آتا پھر وہ غریب نواز کے در سے اتنا پا لیتا کہ پھر وہ خود بھی غریب نواز ہو کر لوٹتا. تو وہ تربیت کا جو سلسلہ ہے اس کی خوشبو آج بھی الحمدللہ اس ادارے میں بھی موجود ہے کہ ایک طرف خدمت انسانیت، لوگوں کی تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہمارا مسلمان بھائی جب وہ کوئی وصول کرے، راشن پیک کہیں پر کوئی وصول کرے، کہیں پر کوئی میڈیکل ایڈ ریسیو کی جائے، کہیں پر کوئی ہینڈ پمپ لگے، کہیں پر کوئی دسترخوان پر کسی کو بٹھا کر ضیافت پیش کی جائے، تو اس کو ایسا محسوس ہو کہ میرے گھر کا ہی کوئی بڑا ہے کہ جو مجھے یہ چیز پیش کر رہا ہے، اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کے دل سے دعائیں نکلیں، اور یقیناً دعائیں نکل رہی ہیں، اسی کا ثمر ہے الحمدللہ. میں چاہتا ہوں ایکسکلوزیولی آپ سے ان پروجیکٹس کے حوالے سے آپ کی کنٹریبیوشنز کے لیے اپیل کرنا، جس میں سب سے پہلی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان اس وقت خوشبو محسوس کر رہا ہے. شعبان کا مہینہ یقیناً ہر طرف خوشبو رمضان کی پہنچ جاتی ہے، ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر انشاءاللہ العزیز ہم رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے، اللہ کا مہمان، وہ پیارا مہینہ کہ جو نہ کہ صرف آتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت سے تحائف رحمتوں کے، برکتوں کے، مغفرتوں کے لے کر آتا ہے. تو ہر بندہ مومن تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے، تمام کرتا ہے کہ مجھے سحری کا انتظام کرنا ہے، افطاری کا انتظام، کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے. ایک طرف انشاءاللہ میں جسمانی عبادات سے، روزے سے، نماز سے، تلاوت قرآن سے اپنے رب کو راضی کروں گا، تراویح کے ذریعے اپنے رب کو راضی کروں گا. دوسری طرف وہ تمام کرتا ہے کہ میری سحری کے اندر وہ تمام جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں کہ جو ایک سحری کو بہت ہی ہیلدی اور آپ سمجھ لیں ان رچ جو ہے نا وہ ساری بناتے ہیں. اسی طرح افطار میں کسی کی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی برکتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں ایک بندہ مومن جو صاحب ثروت و دولت ہے، جس کے پاس ضرورت سے سوا بھی رب نے اس کو دیا، وہاں اس کی ایک اور ذمہ داری ہے جو جنریٹ ہوتی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جہاں وہ اپنے دسترخوان کو سجا رہا ہے، وہاں اس نے اپنے اس مسلمان بہن یا بھائی کے آگے بھی اپنے حصے کی پلیٹ رکھنی ہے کہ جس کو رب نے اپنی حکمت کی وجہ سے کم دیا ہے. یعنی کہ ہمیں رب تعالیٰ، حاصل کلام سمجھ لیں، حاصل گفتگو یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کچھ کو نعمتیں زیادہ عطا کر کر یہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس کو، کہ جس کو میں نے اپنی حکمت سے کم دیا، میرا یہ بندہ اس کی کمی کو پورا کرتا ہے یا نہیں. ورنہ رب تو چاہے تو ایک ایک بندے کو برابر کا رزق تقسیم کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت، یہ اس کی آزمائش. جس کو رب نے ضرورت سے سوا دیا، میری دعا ہے رب تعالیٰ اپنے ان ضرورت مند مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے ذریعے ان کو اس آزمائش میں پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس کو رب نے کم دیا، میری دعا ہے اللہ رب العزت ایک طرف تو اس کی کمی کو پورا کرے تاکہ وہ کسی احساس محرومی کا شکار ہوئے بغیر، جس طرح میں اور آپ اپنی سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں، وہ ہمارا مسلمان بہن اور بھائی بھی اس طرف سے بالکل اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرے اور وہ بھی ہماری طرح عبادات کا خصوصی اہتمام کر سکے. تو آپ نے اپنے حصے کی پلیٹ افطار پلس ڈنر کے حوالے سے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور آپ دیتے ہیں. لیکن اب کیونکہ
جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بس رمضان اب آیا اور آپ کو پتہ یہ دن تو پتہ بھی نہیں چلیں گے. آپ نے 400 پر ہیڈ کے حساب سے یہ کنٹریبیوشن، یہ ڈونیشن دینی ہے، تو یہ اس میں افطار پلس ڈنر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. الحمدللہ حسب روایت حسب معمول آج بھی ہمارے پاس جو صاحبان علم و دانش اس وقت موجود ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے، وہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی بھی کریں گے، ہمیں گائیڈ کریں گے، ہمیں ایجوکیٹ کریں گے کہ آیا کہ قرآن و حدیث میں کس انداز سے روزہ افطار کرانے کی برکتیں ہیں اور کتنا اجر و ثواب اس کا ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے. اسی طرح پانی زندگی ہے، زندگی پانی ہے. نو ہیومن بینگ کین ایون امیجن ٹو سروائیو وداؤٹ واٹر، یہ آپ جانتے ہیں. اور ایسے پاکستان میں کتنے ہی علاقے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میلوں سفر کرنا پڑتا ہے، میلوں سفر کرنے کے بعد پانی کا حصول ممکن ہوتا ہے، اور وہ حصول پانی کا ممکن ہونے کے بعد بھی وہ پانی ایسا پانی نہیں کہ جیسے میں اور آپ اپنے گھر میں پیتے ہیں. وہ ایسا پانی، ایسا پولیوٹیڈ، ایسا آلودہ پانی ہوتا ہے کہ جانور بھی ایک بار اس کو پینے سے پہلے سوچے گا. لیکن بہرحال زندگی بچانی ہے تو پانی تو کسی بھی طور انسان کو، بہرحال وہ کیسے بھی کر کے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی مجبوری کی حالت میں اس کو پانی کو پیتے بھی ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو یہاں پر بیٹھ کر کیا ہم کرٹیسائز کریں؟ ایسا بالکل نہیں. مطلب اندھیرے کی، تاریکی کی آپ مذمت کریں، کیا اس سے اندھیرا دور ہو جائے گا؟ نہیں. ہمیں اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے، اور یہی کام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہلے دن سے کر رہا ہے کہ مذمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آؤ مل کر اپنے حصے کا چراغ جلائیں. کتنے ہی ایریاز ایسے ہیں الحمدللہ آج جہاں پر لیبل موجود ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ مخیر حضرات کے تعاون سے ایسے کتنے ہی علاقوں میں ہینڈ پمپس انسٹال کر چکا ہے، اور خلق خدا وہاں سے پانی پی کر سیراب ہوتی ہے. بچہ بچہ دعائیں دیتا ہے. ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جن کو دور دراز سفر کر کے جانا ہوتا تھا پانی کے حصول کے لیے، آج اگر وہ اپنے گھر سے نکلیں، اپنے مکان سے نکلیں اور سامنے ہینڈ پمپ موجود ہو تو پانی تو وہ بعد میں وہاں سے لیں گے، پہلے ہی اس پر نظر پڑتی ہوگی اور ان کے دل سے اس صاحب ثروت و دولت شخص پر کے لیے دعائیں نکلتی ہوں گی کہ جس نے رب کی توفیق سے یہ نیک کام کیا. تو ہم یہ اس نیک کام کی دعوت بھی آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ نے 35,000 اگر آپ نے ڈونیٹ کیے تو انشاءاللہ آپ کے توسط سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ is going to make this commitment that a hand pump will be installed in such an area, in any area of Pakistan where there is a dire need of water. انشاءاللہ خلق خدا پانی پیے گی، آپ کو دعائیں دے گی، اور جب تک یہ آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی وہ نیکیاں الگ، اور یہ پانی جس کا پلانا اور کنواں کھدوانا یا ہینڈ پمپ لگانا یہ یقیناً ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. بہن بیٹیاں ہماری ایسی کہ جو شادی جیسے ایک نیک عمل سے محروم نظر آتی ہیں غربت کی وجہ سے، ان کی شادی کرانے میں ہمیں آگے بڑھ کر ان غریب بہنوں کے، ان یتیم بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے کہ جن کے پاس اتنے اسباب میسر نہیں. والدین حسرت سے دیکھتے ہیں ان کو کہ کاش کہ ان کے گھر کا کر دیں، لیکن دنیا بھی کچھ تقاضے فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہیں کہ جن کو بہرحال ایک غریب کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. تو اس مد میں آپ 50,000 روپیز کے ذریعے ایک تحفہ بیچ کر اس ہماری مسلمان بہن کو، اپنی بیٹی اپنی بہن سمجھ کر ایک محبت بھرا تحفہ 50,000 کی صورت میں آپ بھیج سکتے ہیں، اور اس کی اس شادی جیسے نیک عمل میں اپنی کنٹریبیوشن پیش کر کے بہت سا ثواب کما سکتے ہیں. اور یقیناً اس بہن کے دل سے بھی پھر آپ کے لیے جو دعائیں نکلیں گی آپ کی دنیا اور آخرت کو انشاءاللہ روشن کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دیگر پروجیکٹس ہیں، یعنی کہ آپ نے افطار کے لیے جو 400 پر ہیڈ کے حساب سے دینا ہے، 35,000 آپ نے جو انسٹال کروانا ہے ہینڈ پمپ اس حوالے سے آپ نے دینا ہے، 50,000 آپ نے اگر کسی بہن بیٹی جو یتیم ہے، غریب ہے، مفلس ہے، اور ہم نے تحقیق کے بعد ایسی لسٹ تیار کی ہے کہ جو بہن بیٹیاں منتظر ہیں کہ ان کی شادی کرائی جائے، تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس معاشرے میں. ایک بگاڑ کے سدھار کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا رول آپ کی طرف سے یہ ادا ہونے جائے گا. اور دیگر جتنی چیزیں ہیں، احساس ہو، KGN ہو، یا ایسا بھی ویلفیئر ادارہ جو ARYQ-TV سے آواز دی جاتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. الحمدللہ آپ جانتے ہیں کسی ادارے کی 2 یا 3 سال مارکیٹنگ ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو 2 یا 3 سال کی کریڈیبلٹی کافی ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے اور اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ دہائیوں پر مشتمل اس کی یہ خدمت اور یہ اسکرین پر موجود مناظر اس بات کے گواہ ہیں، اور چشمان فلک نے یہ مناظر دیکھے کہ جب لاکھوں لوگوں نے آسمان تلے بیٹھ کر اور الحمدللہ دسترخوان پر پورے پروٹوکول کے ساتھ، جیسے میں اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر
شایان شان طریقے سے افطار کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا دسترخوان لگا, ہر سال ہم نے دیکھا اس میں اللہ نے برکت ڈالی اور یہ دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہوا. اس سال ہم اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اس دسترخوان کو مزید وسیع تر کرنا ہے تاکہ اور زیادہ لوگ بیٹھ کر آسانی کے ساتھ افطار پلس ڈنر نہ کہ صرف وہ تناول کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی آپ تک پہنچیں, اور جو اجر و ثواب یقیناً قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے گوش گزار ہم کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی کریں گے. گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی صاحبان ثروت و دولت, کسی تعارف کے محتاج نہیں, پہلی شخصیت ایک مستقل اور مسلسل چہرہ ہیں. جتنی بھی ہماری ٹیلی تھونس ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں بہت محبت کے ساتھ بڑی موٹیویشن کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں. حضرت علامہ سعید رضا گیلانی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے علامہ صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ, اللہ کرم. آپ سنائیں؟ ماشاءاللہ کافی دن بعد ملاقات ہوئی, جی بلکہ شرف حاصل ہوا ہمیں ماشاءاللہ ملاقات کا. آپ کی محبت ہے. جزاک اللہ. بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ سے, اور آپ کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, تھوڑے آپ کمزور بھی لگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ڈائٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں نا علامہ صاحب؟ ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں, اور جس انداز سے مطلب یہ ARYQ TV پر تو ایک مخصوص وقت کے لیے آتے ہیں, لیکن فخر ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہیں کہ ان کے شب و روز اللہ رب العزت کے دین متین کی خدمت میں, اس کی تبلیغ میں, ترویج میں گزرتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ جلاتے ہیں. اس سے بڑا کام دنیا کا کیا ہوگا. اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے اور آپ کی خدمات عالیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بچہ جو حضور کے ذکر کے ساتھ جڑا اور پھر اللہ نے اس کو بڑی خوبصورت آواز دی, اور پھر جب خوبصورت آواز ہو اور کائنات کا خوبصورت ترین ذکر اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر ایک ایسی یہ آمیزش ہوتی ہے اور ایک ایسا امتزاج ہوتا ہے اور پھر ایسا کومبو ہوتا ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ چھا گیا, کہتے ہیں نا بچہ آگے اور یہ چھا گیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ آج ان کو یہ عزت وصول کرانے کا موقع فراہم کر رہا ہے. یہ حضور کی نعت کا, حضور کے ذکر کا صدقہ حسان اللہ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, ابتدا میں سرنامہ کلام میں ناظرین گفتگو تو بہت ہو گئی, اور انٹرو یقیناً تھوڑا سا ٹیلی تھونس کا ہمارے طویل ہوا کرتا ہے کیونکہ ایک ابتدائی انفارمیشن آپ تک پہنچانا ضروری ہے. جو ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کی آگاہی آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. پیکیج آپ سے شیئر کرنا ہوتا ہے, اور پھر ہم آتے ہیں مہمانوں کے تعارف اور گفتگو کی طرف, اور پھر حسب روایت حسب معمول ARYQ TV کا یہ پروگرام ہو, اور پھر ابتدا سرنامہ کلام کے بعد اللہ رب العزت کی ہم سے نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حمدیہ کلام, وہ مناجات, وہ دعا کہ جو وجہ شہرت بنی, آپ کی دنیا بھر میں آپ کو پہچانا گیا, آپ کو محبتیں ملی ماشاءاللہ, آپ کو اتنا پیار ملا, اسی کلام سے باقاعدہ آغاز ہو. بسم اللہ. بے نوا نوا سنتا ہے التجا سب کی, خدا سنتا ہے. ہم کے بندے سنا کرتے ہیں اور وہ کہ خالق ہے, سنا سنتا ہے. میں بندہ کار مولا, میں بندہ عاصی خطا کار
رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا بندہ عاصی ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا مولا بندہ عاصی پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر پھر تو نہیں صدیوں سے میں بیمار مولا مولا نہیں صدیوں سے میں بیمار مولا مولا بندہ عاصی وابستہ امید میری تیرے کرم سے مولا وابستہ امید میری تیرا فقط تیرا میرے اللہ تیرا فقط تیرا پرستار مولا مولا بندہ عاصی ہوں جن سے مولا مولا جن سے میں گزر جاؤں وہ درد دے مجھ میں جن سے میں دیوار مولا مولا خود اپنے راستے کی میں دیوار مولا مولا میں بندہ عاصی
سبحان اللہ سبحان اللہ، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا. یہ حقیقت ہے بہت بڑی. آپ یقین کریں ہمارے ہی مانگنے میں کوئی کمی ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں. کہتے ہیں نا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ موٹیویشن، یہ ترغیب، یہ تحریک بھی ہمیں اقبال دیتے نظر آئے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، تائب ہو جائیں. میرے رب کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی، یہ حاصل کلام ہے، یہ خلاصہ کلام ہے جو ابھی حسان اللہ حسینی ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز سے اللہ ان کو نظر بد سے بچائے پیش کر رہے تھے. اللہ قبول فرمائے ہمارے ان جذبات کو، احساسات کو. یہ مقصد یہ میسیج ہے، یہ پیغام یہ احساس پیدا کریں. 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گا. آج کروڑوں رب نے آپ کو دیا، آج اربوں آپ کے پاس ہے. یہ سب کا سب آپ یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے کوئی دور بھاگ نہیں سکتا، کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا. دنیا پر حکومت کرنے والا سلطان ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، آج وہ 2.5 گز کی قبر میں پڑا ہے. اور ایسی قبریں کہ جن کے درباروں پر لاکھوں کا رش لگا کرتا تھا، آج ان کے مقبرے بنے ہیں لیکن کوئی ان تک پہنچ کر جا کر دیکھنے والا نہیں. یہ عبرت ہے اور یہی پیغام ہے کہ یہی دنیا کا دستور ہے. آنے والا آتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہاں ان کی بات ضرور کی جائے کہ ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. ایسے بھی ہیں جو دنیا سے تو چلے گئے لیکن آج بھی ہمارے ذکر میں زندہ و جاوید ہیں. اور وہ کون کہ جو زندگی ایسے گزار کر گئے کہ یہ بتایا کہ صرف زندگی گزار لینا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ زندگی تقسیم کرنا یہ اصل کمال ہے. اور جو زندگی گزارتے ہوئے زندگی تقسیم کرتا ہوا گیا وہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن وہ دنیا والوں کے دلوں سے کبھی نہیں جا سکتا اور آج تک زندہ ہے اور ان کا ذکر ہوتا ہے. سب سے پہلی بڑی، سب سے عظیم ترین مثال میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. وہیں سے سر آغاز کریں. میں بس مختصر آپ کو نوٹس کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ راشن پیک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ رمضان راشن پیک، اسپیشل رمضان راشن پیک ہوتا ہے. اٹ should be sufficient for the family that consists of 8 to 10 members and that should be sufficient for the month, for the whole month of Ramadan. 10,000 اس کے عوض آپ نے دینے ہیں، ڈونیٹ کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ایک رمضان راشن پیک ایک ڈیزرونگ، ایک نیڈی فیملی تک آپ انشاءاللہ یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ گفٹ آپ کا، یہ تحفہ ایک نیڈی فیملی تک پہنچا دیا جائے گا. آپ چاہتے ہیں افطار کرانا تو 400 پر ہیڈ کے حساب سے، آپ ایک کو کروانا چاہتے ہیں، آپ 2 کو کروانا چاہتے ہیں 400 800 یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو آج پاکٹ منی دے دیتے ہیں. اگر ہم دسترخوان جو افطار کا دسترخوان ہے اس پر اپنے حصے کی پلیٹ رکھ دیں تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوانٹٹی کے لیے آپ کو نہیں پکار رہا ہے، آپ کو کوالٹی کے لیے پکار رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایک اجتماعی کام ہے، کار خیر ہے. جو کچھ بن سکے آپ نے اپنا حصہ، اپنی محبت، اپنی کنٹریبیوشن آپ نے ضرور دینی ہے. پانی کا ہینڈ پمپ اگر آپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں 35,000 میں یہ ممکن ہو سکتا ہے. 50,000 روپیز کے ذریعے ایک یتیم غریب بچی جو شادی کے لیے منتظر ہے اور اس کے پاس اسباب نہیں، تو یہ محبت، یہ دست شفقت آپ اس ڈونیشن کے ذریعے اس تک پہنچا سکتے ہیں. سر سب سے بڑی ہمارے لیے جو رول ماڈل شخصیت ہے کائنات کے لیے تا قیامت، یقیناً میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. سر کیا موٹیویشن ملتی ہے. اور میرے ذہن میں کچھ وہ حدیث کے الفاظ بھی دستک دے رہے ہیں کہ ویسے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا جود و سخا ہیں، آپ پے کرے جود و سخا ہیں، لیکن جب رمضان آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا پھر انداز ہی کچھ نرالا اور کچھ اور ہوتا تھا. سر یہاں سے آغاز ہو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیر بھائی بہت اچھا آپ نے انٹرو بھی دیا اور لوگوں کو ترغیب کے لیے کہ جس طرح ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ابھی چونکہ شعبان المعظم کے ایام ہیں تو ہم ابھی سے ہی ماہ رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں، سب گھروں میں ہو رہی ہے اور بالکل، اور اصل مقصد بھی یہی ہے ابھی سے ہمارا یہ موٹیویشن دینے کا اور ان گھروں تک راشن پہنچانا یا سحر اور افطار کے جو بھی سامان ہے وہ پہنچانے کا کہ ہم ہر چیز کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھیں
اور قرآن مجید فرقان حمید، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن و حدیث کے مطابق اور پھر اپنی ذات کے مطابق کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب اخیک ما یحب لنفسی، واہ واہ واہ، سبحان کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے۔ خوبصورت دین ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید نے پھر اس کو اور زیادہ جو وضاحت کی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تم بھلائی کو، نیکی کی جو اصل ہے روح، اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں معاملات دیکھیں، آپ بھی ابھی دیکھیں راستے میں جو رش لگا ہوا ہے، ٹریفک وغیرہ، لوگ نکلے ہوئے ہیں کیا ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، گھروں میں راشن آ رہا ہے، دیگر جو بھی سحر افطار کے لوازمات ہیں۔ تو ہم یہ بھی سوچیں کہ وہ گھر جہاں پر سحر اور افطار کے لیے ان کے پاس اتنی رقوم نہیں ہے، ان کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، جہاں ہم اپنے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہاں ان گھروں کے لیے بھی تو سوچیں نا۔ بالکل، جیسے ہمارے گھروں میں بچے ہیں، ان گھروں میں بھی تو بچے ہیں، ان کی بھی ایک سوچیں ہیں، امیدیں ہیں کہ بس اب وہ دن آنے والے ہیں جب وہ دسترخوان سجیں گے تو کاش ہمارے گھر میں بھی ایسی رونقیں آ جائیں۔ تو یہ چیز ہمیں ابھی سے سوچنی ہے اور یہی بتانے کے لیے اور یہی طلب کرنے کے لیے ہم یہاں پر آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، ابھی سے ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، سحر اور افطار کے لیے جو کچھ آپ دینا چاہیں، جس طرح اپنے گھروں کے لیے ہم راشن جمع کر رہے ہیں، تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک کا جیسے ہی آغاز ہو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور یہی صحابہ کرام کا بھی معمول رہا تھا۔ آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کرام ایسا نہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا جب آغاز ہوتا تو پھر یہ سحر اور افطار کے لوازمات نہیں، بلکہ جو اگر ہم یہ ساری چیزیں ماہ شعبان کا بھی آغاز ہوتا، صحابہ کرام اپنے تمام معاملات ترتیب دے لیتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی سیرت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی سے قرض لینا ہوتا تو اس سے طلب کر لیتے، اگر کسی کو دینا ہوتا تو اس کو ادا کر دیتے، اور یہاں تک کہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات حساب کتاب وہ بھی ماہ رمضان سے پہلے ہی ادا کر دیتے۔ اور یہ کیوں تھا کہ تاکہ رمضان المبارک کا جیسے ہی آغاز ہو ہم رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ، اور ہم نے چونکہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب وہ گھر کے جہاں پر جن کے اتنے اسباب نہیں تھے ان تک اگر زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے، ان تک اگر صدقہ و خیرات پہنچ جاتا ہے، ان تک اگر راشن پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی یکسوئی کے ساتھ ایک ذہنی طور پر مطمئن ہے کہ ہمارے گھر میں بھی سحر اور افطار کے لوازمات موجود ہیں، تو ہم بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہترین ابتدائی کلمات کے ذریعے ایک موٹیویشن آپ نے پہنچائی ہے، اور جو آپ نے علامہ صاحب بات کی نا کہ ہم یہ بھی سوچیں اور یہ بھی احساس کریں کہ اپنے بچوں کو آپ اگر ان چہروں میں دیکھیں گے نا تو مطلب کہتے ہیں نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ کا ہی کرم ہے نا، اس نے ہی چنے ہیں معاملات سارے، اور اسی کی رزق کی تقسیم اسی کے ہاتھ میں۔ یہ تو ہر بندہ مومن مانتا ہے کہ ہمارا کوئی کمال تھوڑی کوئی سمجھے کہ میں اپنے کمال سے، اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی مشقت کی وجہ سے میں کسی کمال کو پہنچا نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب نے یہ توفیق عطا کی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم بھی ایسے غریب ترین گھرانے میں پیدا ہو سکتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی میسر ہونا ہمارے لیے محال ہو۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا کرم کہ آج ہمارا بچہ روتا ہے، اس کو رونے نہیں دیتے، صرف اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں رونا چاہتے ہو یا کیوں رونے والے ہو، اور وہ ایک فرمائش کر دے کہ بابا مجھے یہ چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ کہتے ہیں سارے کام بعد میں ہوں گے، میں اپنے اس بچے کی خواہش کو پہلے پورا کر دوں۔ اب ذرا سوچئے اس باپ کے بارے میں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب بچہ بلک کر کہتا ہوگا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی میسر نہیں، ماں مجھے کھانا کھانا ہے لیکن روٹی میسر نہیں، اس ماں یا باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن پہلے تو ان کو سلام، ان کے صبر کو سلام کہ انہوں نے یہ پیغام دیا جو ابتدا میں میں نے اشعار پڑھے نا علامہ صاحب کی، بہت بڑی موٹیویشن اس کے اندر۔ یہ ان لوگوں کو دیکھ کر بھی ہمیں اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن حرام کی طرف نہیں جا رہے، اپنا رشتہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں
لا الہ الا، غریبی ہو امیری ہو خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو اندھیرا ہو اجالا ہو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے اپنی امید لگائی ہے، اور یقیناً وہی دینے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارے، احساس جیسے ادارے ذریعہ بنتے ہیں اور ان تک یقیناً یہ مدد بہم پہنچتی ہے اور اللہ ان پر کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں، مالی پریشانیاں ہوں، دیگر پریشانیاں ہوں، سب دور فرمائے اور اس رمضان کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ عبد المصطفیٰ عابد صاحب، علامہ صاحب ہمارے ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، اور آپ بھی جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو بڑی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے۔ سر جو علامہ صاحب نے بات کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا موٹیویشن، کیا ترغیب، کیا تحریک دیتے نظر آتے ہیں کہ ایک طرف ہم رمضان کی آمد ہے، عبادات کا اہتمام اور انتظام کرنے میں مصروف ہیں، وہیں یہ مہینہ غمخواری کا بھی مہینہ ہے، غریب پروری کا بھی مہینہ ہے، تو اس حوالے سے ایک بندہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بابنا تبارک حیتاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا نہایت ہی اچھا کام ہے۔ اس مال کا کیا فائدہ کہ جو بندے کے نہ اپنے کام آ سکے نہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکے، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بس جمع کرتا رہا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن وہ مال اس کے ورثاء جو ہے وہ اس میں تقسیم ہو جائے گا، وہ لے کے کچھ نہیں جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں کئی مقامات پر صدقات نافلہ کی فضیلت کو بیان فرمائے تاکہ بندہ اپنا بھی احساس کرے اور اس کے ساتھ ساتھ غرباء فقراء کا بھی احساس کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو کہ اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، احساس دلایا جا رہا ہے۔ جی بالکل دلایا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو فقط تین طرح کا ہے۔ دیکھیں سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے، بالکل بہترین۔ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مختصر کلام فرماتے لیکن اس کی جامعیت پر اگر غور کیا جائے، فقہائے کرام محدثین کرام اس کی جو ہے وہ گہرائی میں اتر جائیں، موتیوں کے ذخیرے چنتے جائیں لیکن اس کے معانی مفاہیم ختم نہ ہوں۔ اللہ فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا کہ بندے کا تو فقط مال وہ ہے کہ جو اس نے کھا کر جو ہے وہ ضائع کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا آخرت کے لیے دنیا میں خرچ کر کے یا دنیا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اللہ اللہ۔ تو تین طرح کے مال، اب یا تو بندہ اپنے لیے کھا لے خرچ کر دے یا پہن لے پرانا کر دے۔ فائدہ مند مال وہ ہے کہ جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے صدقہ کر دیا، یہ عقل بندی، عقل بندی ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت ہمارے سامنے، آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو میرے لیے یہی پسند ہوتا کہ میں 3 راتوں سے زیادہ اسے اپنے پاس نہ رکھوں بلکہ صدقہ کر دوں۔ اللہ اللہ۔ احد پہاڑ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اگر ہوتا۔ اور اسی طرح حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر روز صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے والے کو بدلہ عطا کرے، دعا کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو نہ دے روکے رکھے اس کے مال کو تلف کر دے۔ اللہ جب فرشتے یہ دعا کریں گے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کو قبول نہ فرمائے گا، یقیناً فرمائے گا۔ تو اسی لیے احادیث طیبہ میں تعلیم فرمائی گئی کہ بندہ اپنا مال اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ غرباء فقراء کا مساکین کا خیال رکھے تاکہ آخرت میں اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو سکے۔ اور دعا بھی فرمائی فرشتوں نے کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے بدلہ عطا فرمائے گا، اور جو روک کے رکھے گا تو فرمایا کہ اس کا مال تلف ہوگا۔ تو اسی لیے آج ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ غرباء فقراء مساکین کہ جو ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے منتظر ہیں، جہاں ہم اپنے دسترخوان پر مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں سجاتے ہیں، وہیں ان غرباء فقراء کا مساکین کا خیال رکھیں کہ جو ہماری امداد کے منتظر ہیں تاکہ وہ بھی صحیح طور پر اس ماہ رمضان میں افطاری اور سحر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ جو اس کار خیر کو مزید ترقی اور ترقی کی راہ پر لے کر جا رہی ہے اور غرباء کا مساکین کا خیال رکھ رہی ہے۔ علامہ صاحب آؤٹ اسٹینڈنگ، ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ، مطلب ایکسیپشنلی آپ نے جو ابتدائی کلمات ہمارے ناظرین تک جو موٹیویشن پہنچائی ہے، ہیڈس آف ٹو یو۔ اور بس وہی کہتے ہیں نا کہ دلوں پر کوئی بات اثر کرے، اپنی تاثیر چھوڑے،
بس ایک بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب پھر اس تاثیر کے بعد، اس اثر کے بعد دل جب مائل ہوتا ہے جذبہ خدمت خلق کی طرف، اس کے بعد ایک ایکٹیو ہو جاتی ہے چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شیطان. کیونکہ شیطان تو ہمیں نیک عمل سے بہت دور رکھنا چاہتا ہے. تو جیسے ہی نیت کی جائے اور پھر عمل کی طرف بڑھا جائے تو بہت سے سوالات، بہت سارے شکوک و شبہات، یہ سارے سمجھ لیں کہ وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. اور خاص طور پر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے آگے بڑھے. آپ دیکھیں نا، جو ان علماء نے ہی ہمیں ایجوکیٹ کیا اور ہمیں سمجھایا کہ بھئی یہ جو آپ خلق خدا کی جب آپ خدمت کرتے ہیں، ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے دل میں، اداس دل میں اگر خوشی ڈالنے کا سبب بن جائے، یعنی کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل ہو، یہ کتنا بڑا نیک عمل ہے اور کتنا اجر و ثواب کا یہ کام ہے. اللہ اکبر. یہ فوٹیجز آپ کو دکھانے کا مقصد میں ایک بار پھر آپ کے گوش گزار کروں. ایک تو دیکھیں موٹیویشن، تسلی آپ کے لیے بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے یہ کہ جو دنیا بھر سے ہمیں ناظرین دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں کہ یس وی آر ہیئر ٹو ہیلپ آؤٹ دا ہیومینٹی، اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ہیں. ہم اپنی محبتیں پیش کریں گے. اور انہوں نے جب محبتیں پیش کی، جب وہ اپنی آنکھ سے یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دسترخوان خواجہ غریب نواز پر بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، ضیافت کر رہے ہیں، ڈنر کر رہے ہیں، تو یقیناً دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے، کتنے آرگنائز وے میں جو ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو پوری ٹیم ہے، کتنے افیکٹولی اور کتنے آرگنائز وے میں ماشاءاللہ راشن بیگز جو ہیں، رمضان راشن بیگز، اس کی تقسیم کو ممکن بنا رہے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. میں یہاں پر بالکل بلا مبالغہ ناظرین عرض کروں کہ یہ شاید ایسا ہوتا ہو، میں نے بہرحال اپنے ایکسپیرینس کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی علماء بیٹھے ہیں. میں ان کی بھی تائید لینا چاہتا ہوں، اس حوالے سے انڈورسمنٹ چاہتا ہوں کہ یہ سیکنڈ کریں اس بات کو کہ کون سا ایسا ویلفیئر کا ادارہ اس وقت دنیا میں ہوگا کہ جو اس انداز سے لوگوں کی جو محبتیں پہنچتی ہیں، کنٹریبیوشنز، ڈونیشنز، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے خیرات، آپ کے صدقات پہنچتے ہیں، اتنا پریکٹیکل وے میں آ کر کون دکھاتا ہے کہ دیکھیں جب آپ نے یہ محبتیں اپنے غربا بہن اور بھائیوں کے لیے بھیجیں تو اس انداز سے ان محبتوں کو اس پروٹوکول کے ساتھ پیش کیا گیا، اس طرح خلق خدا کی خدمت کی گئی، اس طرح دیکھیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس طرح جو ہے نا راشن بیگز ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، اس طرح دیکھیں یہاں پر یہ ہینڈ پمپ انسٹال ہوا ہے اور یہاں پر نام لکھا ہے. لوگ کہیں آسٹریلیا سے، کہیں یو اے ای سے، کہیں یو کے سے، کہیں یو ایس اے سے، کہاں کس اسٹیٹ سے، دنیا کے کس کونے سے اپنی محبتیں بھیجتے ہیں. لیکن بہرحال ان کو ٹرسٹ ہوتا ہوگا تو بھیجتے ہیں، لیکن بہرحال ایک انسانی فطرت ہے، نگاہیں منتظر رہتی ہیں کہ یار اہتمام سے پہنچ گیا اور خیال سے پہنچ گیا اور جس انداز سے بھیجا تھا اس انداز سے پہنچ گیا. بہت سارے سوالات اذہان پر دستک دیتے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، فوٹیجز دیکھتے ہیں، ویژولز دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں a great motivation, a great satisfaction is going to be witnessed through this visuals or through this pictures. میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں یار ہم نے اتنا ماشاءاللہ اہتمام کیا، 40-50 ہزار روپے کا ہم نے راشن جمع کرا گھر میں، دیگر ہم نے بہت سارے کاموں پر پیسے خرچ کیے، ایک غریب کا حق بنتا ہے کہ ایک راشن بیگ، رمضان راشن بیگ میں اپنی طرف سے اپنے مسلمان بہن یا بھائی کو بھیجوں. تو 10,000 روپیز خرچ کرنا آج کے اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، کوئی بڑی بات نہیں. آئیں مل کر ہم جو اتنی موٹیویشن سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں کسی سے بھی پیسے ڈیمانڈ کرنا، کسی سے ڈونیشن ڈیمانڈ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اگر اللہ نہ کرے خاکم بدن بادل نخواستہ مجھ سے کہا جائے میں اپنے لیے آن کیمرہ دنیا بھر سے بات کر رہا ہوں اور کوئی میں ڈیمانڈ کروں، میرا ایک لفظ نہیں نکلے گا. اور اللہ رب العزت سب کے ہاتھ کو یوں رکھے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ رب العزت کیا ایک انسپریشن، ایک موٹیویشن ہمارے دلوں میں یہ علماء بیٹھے ہیں ڈال دیتا ہے. ہمارا کام، ان کا کام ہم سب کا قرآن و حدیث کی روشنی پہنچانا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ خلق خدا کی خدمت کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب اس کا ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العزت
آپ کو دکھاتا ہے آپ دوسروں کے کام آئیں, آپ کے بڑے بڑے کام ایسے آسان ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اخروی فوائد تو اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ ایک رائی کا دانہ ہے, اور وہ جو آخرت کی مشکلات ہیں وہ سمندر کے برابر ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرتے رہنے کی توفیق دے تاکہ اخروی منازل بھی ہمارے لیے آسان ہو اور دنیا کے کام بھی آسان ہو. تو یہ کام اور آسان ہو جاتا ہے کب, کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں اور حسان اللہ حسینی بیٹھے ہوں اور آپ کی سماعت منتظر نہ ہو کلام سننے کے لیے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبت پیش کریں. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا مجھے سارا پیار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں اس یقین سے
دارو مدار آپ سے ہے سیاہ ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار